السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، استقبال رمضان کے سلسلے میں ہمارے لیکچر چل رہے ہیں اور آج الحمدللہ 5واں لیکچر اس کے سلسلے کا ہم یہاں پہ اٹینڈ کریں گے۔ وقت گہرا سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے، سو اس گھڑی ہم جی رہے ہیں اور اگلی گھڑی ہو سکتا ہے ہم نہ ہوں۔ جس طرح یہ جینا سدا کا جینا نہیں، اسی طرح وہ مرنا بھی سدا کا مرنا نہیں ہوگا۔ ایک دن ہم اسی روح اور بدن کے ساتھ ایک دوسری دنیا میں کھڑے ہوں گے۔ اس روز آخری عدالت لگے گی، ہم سب کے اعمال نامے کھولے جائیں گے اور ہمارے اعمال کے حساب سے ہمارے جنتی یا خدا نخواستہ جہنمی ہونے کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ ہم میں سے ہر شخص اس دن جہنم کے دردناک عذاب سے بچنا چاہتا ہے اور آخرت میں کامیابی کا طلبگار ہے، مگر ہمیں یہ بات جان رکھنی چاہیے کہ وہاں کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ تقوی کا راستہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاعراف میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں اس راستے پر گامزن رہنے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے اصول کے لیے جتنے بھی طریقے اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور انہی میں سے ایک ہمیں دوبارہ میسر آ رہا ہے اور وہ ہے روزہ۔ روزے کے بارے میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کرتی ہوں کہ لوٹ سیل ہے، کہ ایک تو ہوتا ہے نا صرف سیل لگتی ہے 10%، 20%، 50%، 70% باہر اشتہار لگے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایک سوٹ دوسرا فری ہوتا ہے نا، یہ لوٹ سیل ہے۔ 70% کا تو ہے ہی، اس کے علاوہ وہ کتنا بڑھاتا ہے، کس قدر بڑھاتا ہے، اس نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ اور ہم شروع کے لیکچر میں سن رہے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی خود جزا دوں گا۔ کتنی دوں گا اس نے بتایا ہی نہیں، ان لمیٹڈ دے گا۔ ایک بات، حقیقی بادشاہ سب کچھ وہ نواز سکتا ہے۔ تو سب سے بہت سے ہم نے راستے دیکھے، اس میں روزہ بھی ایک ایسا راستہ ہے، مؤثر راستہ ہے جس سے ہم تقوی کی راہ پہ چل سکتے ہیں اور الحمدللہ اس راستے پہ چل کے آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے پروردگار نے ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے، اور اس مہینے میں انسان کو اس بات کی خصوصاً یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اسے ایک متقی اور پرہیزگار فرد کی حیثیت سے جینا ہے، اور اس کے تمام جذبے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت ہونے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا منادی پکارتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طالب، قدم بڑھا کے آگے آؤ، اور بدی اور بدکاری کے شائق رک جاؤ، آگے نہ آؤ۔ اور اللہ کی طرف سے بہت سے گناہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ریحان ہے، حدیث ہے یہ۔ اس دروازے سے قیامت کے دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، متفق علیہ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو رمضان میں ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑتے بغیر رخصت شرعی اور بلا مرض کے، تو تمام عمر کا روزہ رکھنا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ روزے کو اپنی پوری روحانیت کے ساتھ
پوری خوشی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اسے رکھنا ہے، تاکہ جب جنت کے اس دروازے سے روزے دار پکارے جائیں تو ان میں ہم جیسے گناہگاروں کا بھی نام آئے۔ رمضان کے مہینے میں سب سے بہترین چیز اور سب سے بڑی چیز کہ اللہ سے تعلق قائم کرنا۔ یہ ٹریننگ پیریڈ ہے نا آپ کا، ویسے بھی الحمدللہ اللہ ہر وقت موجود ہے، آپ کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اس مہینے میں تمام دنیا کے مسلمان اکٹھے ٹریننگ لیتے ہیں، اور باقی دنیاوی معاملات جس میں ہم پھنسے ہوتے ہیں اس سے تھوڑا آپ نے دیکھا ریسٹ بھی مل جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم ایک مہینہ اگر بازار نہیں نکلتے تو اس کا مطلب ہے ہم باقی مہینوں میں بھی اگر پہلی کو اپنی شاپنگ کر لیں، گروسری ہے جو بھی ہمارے ہم پہ ذمہ داریاں، تو ہم پورا مہینہ گھر رہ کے اپنا وقت بچا کے اور اس کو دین کے کاموں میں لگا سکتے ہیں۔ لیکن عام دنوں میں پھر وہی ہماری روٹین شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس مہینے میں آپ یہ ضرور نوٹ کیجئے گا کہ آپ پورے مہینے کا نہ صرف گروسری بلکہ آپ جو کچھ بنا کے رکھتی ہیں، ابال کے رکھتی ہیں، گلا کے رکھتی ہیں، ہر ایک کا اپنا سیٹ اپ ہے نا، کچھ پیس کے رکھتے ہیں، کچھ چیزیں کچھ جو بھی ان کا اپنا ہے، تو ہم روزے سے بلکہ چاند نکلنے سے 2 دن پہلے کر لیتے ہیں تاکہ رمضان کے مہینے میں ہمارے عبادت، ہمارے قرآن اور اس میں خلل نہ آئے۔ تو اسی طرح آپ باقی مہینوں میں بھی کوشش کریں کہ جتنا کام ہماری ذمہ داری ہے، ہم پہ وہ بھی فرض ہے، ہم پہ واجب ہے، وہ کرنا ضروری ہے، تو سارا کام اسی طرح کیا کرے پہلی 2-3 کو کر کے، تو پھر باقی جو آپ کے پاس 26-27 دن ہوتے ہیں اس میں آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں اپنے لیے جینے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 1 گھنٹہ اپنے لیے نکالنے، تو اس میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، پاؤں کی حفاظت، ہاتھوں کی۔ تو میں جب وہ پڑھتی ہوں تو میں ہنس کے کہتی ہوں نہیں، اپنے لیے جو وقت بچے گا وہ وہی بچے گا جو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگے گا۔ ٹھیک ہے، یہ پاؤں ہاتھوں کی حفاظت حدیث کے ایک مفہوم کے مطابق سب سے بہترین ہاتھ تو وہ ہیں جو ہر وقت کام میں مصروف رہے، اور کام والے ہاتھ تو پھر آپ کو پتا ہے کھدرے بھی ہوتے ہیں، پھٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں، سکن بھی خراب ہوئی ہوتی ہے ان کی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مرتے دم تک چکی پیستے ہوئے گئیں، جس دن ان کی ڈیتھ ہونی تھی اس دن بھی ان کو ٹمپریچر تھا، لیکن انہوں نے چکی بھی پیسی اور جو کچھ ان کے گھر کے کام تھے وہ کیے، اور پھر ان کی اللہ کی طرف سے ان کی موت کا حکم آ گیا۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو شوق ہے تو ضرور آپ سجے سنورے، لیکن اصل جو آپ نے 1 گھنٹہ اپنے لیے نکالنا ہے نا 24 گھنٹوں میں سے، وہ ہے جس میں آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو روح انسانی کی فطرت رجوع اللہ ہے، روح ہماری گلٹ ہے، روح ہماری بیمار ہے، اسی لیے ہمیں ایمان کی حلاوت نہیں ملتی۔ اور جسمانی غذا کے لیے ملٹی وٹامنز بھی ہے، سپلیمنٹ بھی ہے، بہت کچھ ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ صحت ہوگی تو آپ بہترین نمازیں پڑھیں گی اور بہترین خدا سے تعلق قائم کریں گی، لیکن اصل اس کے لیے ضرورت ہے روحانیت۔ صحابہ کرام کو اتنی غذائیں میسر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان کا لیول بہت اونچا تھا، اور ایمان کے لیول کی وجہ سے وہ جنگ خندق اور بڑی بڑی جنگیں وہ جیت جاتے تھے۔ تو جو روحانی طاقت ہے نا، اس کے لیے تو پھر ایسے مہینے، ایسے مسنون دن، ایسے مسنون اذکار، ان چیزوں کی ضرورت ہے جو ہماری غذا بنتی ہے روحانیت کی، اور ہماری اندر کی جو روح ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا کہ نفس کی خواہشات اور شہوت اس کی فطرت کو مجروح کرتی رہتی ہے۔ روزہ نفس کی ان خواہشات پر پابندی عائد کر کے روح کو اس کے فطری رجحان کے مطابق پروان چڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بندہ دنیا سے کٹ کر اللہ کی رضا جوئی کے لیے سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص اجر بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، کہ روزہ اس عام قانون سے مستثنا اور بالاتر ہے، وہ بندے کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے، اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 مسرتیں، ایک افطار کے وقت، ہر دعا قبول ہوتی ہے انشاءاللہ جب افطار کے وقت کی بات کریں گے تو وہاں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور دوسری اپنے مالک اور مولا کی بارگاہ میں شرفیابی کے وقت، اور قسم ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک
مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے اور روزہ ڈھال ہے. یہ متفق علیہ کی حدیث تھی. روزے میں سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ شکر کے جذبے کی تربیت ہوتی ہے. پہلے ہم نے پڑھا نا کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، آنکھ کا، زبان کا، کان کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس میں ہماری کیا تربیت کی جا رہی ہے. روزہ بیک وقت دو چیزوں کی تربیت، ایک شکر اور دوسرا دوسرا تقوی. کھانا اور پینا آدمی کی سب سے بڑی ضرورتیں ہیں. جب پیاس سے آدمی کا حلق سوکھ جاتا ہے اور جب بھوک سے آدمی کی انتڑیاں سوکھنے لگتی ہیں، اس وقت اس کو معلوم ہوتا ہے وہ کتنا کمزور ہے اور خدا کی مدد کا کتنا محتاج ہے. اور ایک اور چیز بھی ذہن میں آتی ہے کہ کیوں بھوکے کو کھانا کھلانے کا اس قدر ثواب ہے. کیونکہ اس وقت اس کو نہ کپڑا چاہیے تو نہ آپ کے مشورے چاہیے. ٹھیک ہے، اس وقت چاہیے اس کو روٹی، چاہے روکھی سوکھی ہو، اس وقت اس کو اپنا پیٹ بھرنا ہوتا ہے. تو اسی لیے بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانے کا بہت زیادہ ثواب ہے. کیونکہ اس وقت سب کچھ سامنے پڑا ہوتا ہے اور ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کس وقت روزہ کھلے اور ہم پانی کو منہ کے ساتھ لگا لے. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پانی بھی کتنی بڑی ہماری ضرورت ہے اور کتنی بڑی اللہ نے نعمت رکھی ہے. تو پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے کتنا نوازا ہے. کبھی بھوک کا احساس ہی نہیں ہوا روزے کے بغیر، بلکہ اتنا پیٹ بھرا ہوتا ہے کہ دل ہی نہیں کرتا کھانے کا، بھوک ہی نہیں لگتی، پیٹ بھرا ہوتا ہے. لیکن جن کے نہیں پیٹ بھرے ہوتے ان سے پوچھو، ان کو تو بھوک لگتی ہے. یہ تجربہ اس کو اللہ کی عظمت اور اس کے مقابلے میں اپنے عجز کا احساس دلاتا ہے، جو کہ تقوی کا حاصل ہے. پھر جب شام کو وہ کھانا کھاتا اور پانی پیتا تو اس بات کا تجربہ کرتا ہے کہ اس کے خدا نے کتنی مکمل صورت میں اس کی ضرورتوں کا انتظام کر رکھا ہے. اس کا دل احسان مندی کے جذبات سے بھر جاتا ہے اور اس کی زبان پر حمد اور شکر کے کلمات جاری ہو جاتے ہیں. وہ سوچتا ہے کہ جس اللہ نے ایسی نعمتیں دی ہیں اس کے لیے اگر میں اپنی پوری زندگی بھی قربان کر دوں تو حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ شکر اسے اپنے رب کی فرما برداری کی طرف مائل کرتا ہے. کن کو مائل کرتا ہے؟ جو واقعی حقیقت میں روزے کی روح کو سمجھتے ہیں. لیکن اگر ان کا دھیان کھانے پہ جھوتا ہوتا ہے تو پھر نہیں. شروع سے اتنے لیکچر دینے کا مقصد کیا کہ اس دفعہ ہم نے روحانی اور حقیقی روزہ رکھنا ہے اور پہلے دن سے محتاط ہونا ہے، احتیاط کرنی ہے کہ ہم پہلے ہی پرچے میں خدا نخواستہ فیل نہ ہو جائیں یا 100 نمبر سے ہمارے 99 یا 80 یا 70 پہ نہ چلے جائیں. ٹھیک ہے، تو کیئرفل ہونا، لمحے. اور انشاءاللہ اگر آپ نے اس طرح لمحوں کی حفاظت کی تو آپ کو لگے گا کہ یہ روزے میری زندگی کے بہترین روزے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان دو چیزوں کے بارے میں مجھے ضمانت دے سکے جو اس کے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں. غیبت کا آ جاتا ہے. پھر فتنوں کے دور ہے نا، تو فتنوں کے دروازوں کی بندش ہوتی ہے. اس میں شیطان انہی راستوں سے سب سے زیادہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے. روزہ ان دونوں پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے. قوت ارادی کی تربیت اس میں ہوتی ہے. رمضان میں انسان ایک ماہ تک اس بات کی مشق کرتا رہتا ہے کہ اپنے مالک اور خالق کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جائز خواہشات کو بھی دبائے، اور ہر سال کی یہ مشق اسے اس قابل بناتی چلی جاتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اپنی خواہشات اور جذبات کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے میں مصروف رہے. اسی طرح وہ خواہشات اور جذبات کی غلامی سے نکل کر اپنے پروردگار کی غلامی میں آ جاتا ہے. یہی غلامی جنت کی ابدی بادشاہی کا پیش خیمہ ہے. انسان کی کامیابی کس چیز میں ہے؟ انسان کی کامیابی اسی چیز میں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے. دنیا میں یہ قربت اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات مختلف موسموں میں، مہینوں میں آتے ہیں، اور ذکر تو ہمیشہ ہی آپ کے پاس رہتا ہے، اس صورت میں حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں جنت کی صورت میں حاصل ہوگا. اب یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی کہ دنیا میں ہم غافل ہو کے سوئیں اور آخرت میں جنت الفردوس میں سمجھے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا.
ایک واقعہ ہے کہ ایک بچہ رات کو اسکول چھوٹی کلاسوں میں تھا، ایک دم رات کو اٹھ کے اونچا اونچا رونے لگ گیا. باپ نے کہا کیا ہوا؟ کہتا مجھے ابھی یاد آیا صبح میرا ٹیسٹ ہے، میرا پیپر ہے، ٹیچرز نے اورل لینا ہے، سوال پوچھنے ہیں، میں بھول گیا، میں نے تیاری نہیں کی. اونچا اونچا رو رہا اونچا. اس نے کہا ابھی کر لو، رات آدھی گزر گئی تھی. خیر اس نے بچے کو تیاری شاری کروائی، لیکن وہ باپ کہتا پھر میں ساری رات نہیں سو سکا کہ یہ کس طرح کھڑا، اور اس کی آنکھ کھلی اور یہ گھبرا گیا اور رو رہا ہے اور اونچا اونچا رو رہا ہے کہ ٹیچر ڈانٹے گی اور میں ٹیچرز کو جواب نہیں دے سکوں گا، مجھے جواب نہیں آئیں گے، میں پوری کلاس کے سامنے امبیرسمنٹ محسوس کروں گا، میری بڑی سبکی ہوگی، مجھ پہ سارے اسٹوڈنٹس ہنسیں گے. کبھی میں نے سوچا کہ میرا رب بھی مجھ سے حساب لے گا، ایک ایک نعمت کا، ایک ایک لمحے کا، اور پوری کائنات کھڑی ہوگی، کل خدائی کھڑی ہوگی، تمام مخلوق کھڑی ہوگی، اور ان کے سامنے میں جب ان سوالوں کا حساب نہیں دے سکوں گا تو مجھ پہ کیا بیتے گی. کبھی میں نے ایسے سوچا. تو سیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، ہر لمحے آپ سیکھ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں میرا اور آپ کا کیا حصہ ہونا چاہیے. اس ماہ کی عظمت اور برکت بلا شبہ عظیم ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس کی برکتیں اور رحمتیں ہر شخص کے حصے میں آ جائیں جو بھی اس مہینے کو پائے. کہ احسان کی طرح آپ محنت اور عمل کریں گے تو جنت کے انعامات کی فصل تیار ہوگی، اور جتنی محنت کریں گے اتنی اچھی فصل ہوگی. اب کسان کا میں بارہا آپ کو بتاتی ہوتی ہوں نا کہ وہ پہلے بیج اچھی نسل کا لیتا ہے، پھر زمین اس کی اچھی ہوتی ہے، بنجر زمین پہ یا پتھر کے اوپر رکھ کے آ جائے تو بارش برسے گی تو بہہ جائے گا. پھر بیج بونے کے بعد پہلے تو اس کی فصل تیار کرتا ہے، جو زمین تیار کرتا ہے وہ ایک الگ مشکل کام ہوتا ہے. پھر باران رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے. لوگ سوئے ہوتے ہیں تو یہ اپنی فصلوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. لوگ سوئے ہوتے ہیں، فجر اور تہجد کے ٹائم جا کے یہ پانی لگاتا ہے فصلوں کو. اگر آپ کسان کے ساتھ ایک دن گزارے آپ گھبرا جائیں، اس کو بہت محنت کرتا ہے. جن کی فصلیں ہیں، جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد تپتی دوپہروں میں جب فصلیں پکتی ہے تو وہ کاٹتا ہے، اور پھر پک کے وہ فصل اس کے گھر آتی ہے. اس طرح ایک بندہ مومن بھی راتوں کو تہجد میں اٹھ کے جب دنیا سوئی ہوتی ہے تو اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور اپنے رب سے پھر رحمت کی درخواست کرتا ہے. اچھا بیج یعنی اچھی نیت رکھتا ہے، اور اچھی زمین یعنی قرآن و سنت کے مطابق روزہ بھی رکھتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، اور ہر کام کو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں سر انجام دیتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ سے پوری امید اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مومن بندے کی اس تمام کاوشوں کو بہترین اس کا اجر دیتے ہیں، اور اس کے بدلے پھر جنت الفردوس کے انعامات سے انشاءاللہ نوازیں گے. دل پتھر کی طرح اگر سخت ہوں گے اور ہم غافل کسان کی طرح سوتے پڑے رہ جائیں گے تو روزہ اور تراویوں کی رحمتوں کی ساری بارش بہ جائے گی اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. اس لیے پلان کریں نا، ابھی سے ٹائم ٹیبل بنا لیں. نیت تو پہلے کر لیں نا. مثلا میں نے شروع کے لیکچر میں کہا تھا کہ شادی اب تو سال پہلے رکھی جاتی ہے جی، بکنگ بھی ہوٹلوں میں، کیونکہ اب تو آپ کو پتا ہے جو ہوٹل ہے ان میں بکنگ ملتی ہی نہیں، بلکہ ہوٹلوں سے پوچھ کے ڈیٹ رکھی جاتی ہے. الٹ چل رہی ہے، اب الٹی گنگا بہ رہی ہے. تو سال کیا کرنا، کہتے جی سال بہت کم ہے تیاری کے لیے، اب پورا سال کم ہے. تو روزے جو آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی تیاری نہیں. پلان کریں کس ٹائم میں نے اٹھنا ہے کہ میرے تہجد بھی نہ جائیں، کس ٹائم میں نے اٹھنا ہے کہ سب کو سحری، کیونکہ ہم خواتین ہیں اور اس کا بہت اجر ہے، اس میں مظلومیت والی بات نہیں ہے. جتنے لوگ آپ کے ہاتھ سے سحری کھائیں گے اور افطاری کریں گے اس کا بھی بڑا بڑا اجر و ثواب ہے. اور کتنے بجے پھر میں نے ریسٹ بھی کرنا ہے، کتنے بجے میں نے دورہ قرآن سننا ہے، کس وقت میں نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے یا نوافل پڑھنی ہے. پوری صلاۃ و تسبیح بعض لوگ تھک جاتے ہیں، دو کر کے نفل پڑھنا ان کے لیے آسان ہے، آپ دو کر کے نفل پڑھ سکتے ہیں. اپنا ٹائم ٹیبل ابھی بنائیں، لکھ لیں کسی جگہ، کچن کے دروازے پہ لگا دیں، کوئی برائی نہیں ہے اس میں. یہ آپ نے لکھ لیا ہوگا. میں تو یہ بھی کرتی ہوں کہ تقریباً 10 رمضان کا میں کر لیتی ہوں کہ کس دن کیا پکانا ہے، کیونکہ اس وقت نا بڑا مشکل ہوتا ہے سوچنا. تو میں نے لکھا ہوتا ہے فلاں تاریخ کو روزہ ہے تو پہلے دن یہ، دوسرے دن یہ، تیسرے دن یہ. 10 روزوں کے بعد وہ رپیٹ بھی ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے نا. ایون کہ افطاری کی چیزیں بھی میں لکھ لیتی ہوں. مثلا فرسٹ دن آپ نے
فروٹ چاٹ رکھنی ہے، دوسرے دن آپ چنا چاٹ، آپ خود نہ کھائیں، بچے آپ کو پتا کھاتے ہیں، فیملی میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں، تیسرے دن آپ نے یہ، چوتھے دن یہ، یعنی وہ بھی چینج ہوتا ہے، فروٹ بھی چینج ہوتا ہے تاکہ بوریت بھی نہ ہو. 10 دن بعد اسی کو پہلے سے شروع کر دیں. ٹھیک ہے، یہ تک ہم نے اگر کچن کے دروازے پہ لگا لی ہے تاکہ ہمیں اس وقت سوچنا نہ پڑے اور سر نہ کھپانا پڑے، تو ہم یہ کیوں نہیں لگا سکتے کہ نفل کس وقت، صلاۃ و تسبیح کس وقت تک، تاکہ مجھے کچھ تنگ نہ کرے. اور بڑی فضیلت ہے صلاۃ و تسبیح کی، زندگی میں ایک دفعہ پڑھنی چاہیے. لیکن رمضان میں میری اکثر فرینڈز پورے رمضان میں تہجد کے وقت وہی پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے، جلدی اٹھتی ہیں یا اشراق کے وقت پڑھ لیتی ہیں. تو آپ کی اپنا ٹائم ٹیبل ہے، اس کے مطابق اپنا سارا ٹائم ٹیبل رکھیں. تو اس ساتھ اپنی ڈائٹ کا بھی، کہ میں ویک نہ ہو جاؤں، لاغر نہ ہو جاؤں، اتنا نہ عبادت اور تقوی میں لگ جاؤں کہ اگلے روزے ہی نہ رکھ سکوں، 5ویں 6ٹھے روزے میں خدا نہ خاصہ اسپتال پہنچی ہوں. ساری چیزوں کا ٹائم ٹیبل بنائیں. تو بات کیا کہہ رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میں کچھ آئے نہ، ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے رحمتوں اور برکتوں کے باوجود آپ اتنے بد نصیب ہوں کہ آپ کی جھولی خدا نہ خواستہ خالی رہ جائے. اپنے حصے کی رحمتیں لوٹنے کے لیے کمر کس لیجیے اور دیکھتے ہیں کہ رمضان کی تیاری ہم کیسے کرتے ہیں اور رمضان میں کن باتوں کا ہم خاص خیال رکھیں گے اور کن باتوں سے ہم نے بچنا ہے. سب سے پہلے رمضان کی تیاری کے لیے دعا کیجیے اور ابھی سے شروع کر دیجیے. رمضان سے پہلے یہ دعا نمازوں کے بعد چلتے پھرتے کیجیے. ہو سکے تو نماز حاجت پڑھ کے دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے اس رمضان سے بھرپور نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما. میں پھر ایک دنیا کی مثال دوں گی. بچوں کے پیپر میں 2 مہینے ہوتے ہیں، دعائیں شروع ہو جاتی ہیں نا. ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں دعا کرنا پیپر صحیح دے دے، رزلٹ تو بعد میں نکلنا ہے نا. پیپر ہی صحیح نہیں دے گا تو رزلٹ کہاں سے نکلے گا. پیپر ہو جائے تو پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، ہم کہتے دعا کریں رزلٹ صحیح آ جائے. جب تک رزلٹ نہیں آتا ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں نا. تو یہ تو آخرت کا معاملہ ہے. ایک دوسرے سے بھی کہیں کہ صحت بھی ہماری ٹھیک رہے اور ہمارے وقت میں بھی برکت ہو، ہماری صحت میں بھی برکت ہو اور فیملی میں بھی خیر و عافیت رہے. ڈیتھ ہو جاتی ہیں، خدا نہ خاصہ حادثات آ جاتے ہیں، سارا ٹائم ٹیبل، اور وہ بھی ضروری ہے فیملی میں جانا، تو سارا ٹائم ٹیبل آپ کا خراب ہو جاتا ہے. تو ابھی سے نماز حاجت کے 2 نفل اگر آپ اشراق پڑھتی ہیں 2 کر کے تو 2 نفل اور بڑھا دیں. وہی آپ کو عادت بھی پڑ جائے گی. وہ اس لیے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں میں کہیں ان لوگوں میں نہ ہو جاؤں جو محروم اس میں رہ جاتے ہیں. اس بات کو یاد رکھتے ہوئے دعا کیجیے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی نہ حاصل کر سکا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں آمین کہی تھی. اللہ نہ کرے ہم ان میں شامل ہوں. دوسری تیاری کیا کرنی ہے؟ دعا تو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو نا. دوسری تیاری کرنی ہے خریداری کی تکمیل. جیسے میں نے بھی شروع میں کہا، رمضان اور عید کی خریداری کے حوالے سے جتنے کام پہلے ممکن ہے کر ڈالیے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جو مزہ چاند رات کا آتا ہے نا، ظاہری بات ہے شیطان خوش ہوتا ہے. چاند رات کو سارے آپ کی نیکیاں لے جاتا ہے. وہ رات عبادت کی راتیں ہیں، آپ کو مزدوری ملنی ہوتی ہے اور اسی دن آپ اپنے سارا کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں بازاروں میں نکل کے، کیونکہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ تو بازار ہی ہے نا. جو ضرورت کی چیزیں ہیں اگر جو مرد لا سکتے ہیں ان سے منگوائیں، اور اگر آپ کئی گھروں میں عورتیں ہی کرتی ہیں، یہ بھی ہمارے غلط رواج ہو گیا. ہم اپنے اسلاف میں جائیں تو مرد ہی کرتے تھے، اور یہاں تک رواج تھا کہ گھروں میں لے آتے تھے زیادہ چیزیں، دکاندار بھی دے دیتے تھے کہ جی ہماری خواتین پردہ ہے، وہ سلیکٹ کرتی تھی، باقی واپس دے کے تو پیمنٹ کر آتے تھے. تو اب تو عورت ہر چیز میں اپنی ہی منمانی کرتی ہیں کہ ہم نہیں کرنا ہے. تو چلیں اگر آپ نے اپنے سر پہ ڈال ہی لی ہے تو جتنا کام پہلے ممکن ہے کر ڈالیے. کپڑے ہی ہوتے ہیں نا، بچوں کے کپڑے، بچوں کے جوتے، بچیاں ہو تو چوڑیاں کانٹے ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ نے پکانا ہے، جو کچھ بھی بنانا ہے، جس قسم کے بھی لوازمات آپ کے گھر میں چلتے ہیں وہ بھی آپ لے لیجئے. ایسا نہ ہو کہ شب قدر اور چاند رات جیسی قیمتی راتیں عید کی خریداری میں ضائع ہو جائیں. میں نے خود دیکھا کہ بچیاں لگاتار جاتی ہیں، آخری جو ہو جاتے ہیں روزے 21-22 کے بعد، اب کیا جی
دوپٹے پہ لگانے والی وہ رہ گئی، آپ کیا جی پیکو رہ گئی، آپ کیا جی بٹن رہ گیا، آپ کیا جی مہندی رہ گئی، چوڑیاں نہیں میچ ہوئی. کانٹ روزانہ روزہ کھول کے نا اصل ہوتا ہے شغل میلہ، اصل ہوتا ہے انجوائے کرنا. لیکن انہیں یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ سب کچھ ہمارا لوٹ گیا، ڈاکہ پڑ گیا ہمارے ایمان پہ، ہمارے رمضان پہ، ہماری عبادتوں پہ، ہمارے قرآن پہ، ہمارے وضو پہ، ہماری دعاؤں پہ. تو کتنا نہ سمجھ ہے وہ شخص کے جو خود ہی اپنا خزانہ لوٹانے نکل جاتا ہے. اگر مجبوراً رمضان کے دوران بازار جانا پڑ ہی جائے تو کوشش کریں کم از کم وقت لگے. دل میں ہر وقت یہ فکر اور دعا ہو کہ دنیا کی جتنے کام ہیں جتنی جلدی ہو سکے نپٹ جائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت میں صرف ہو. ملاقاتوں کی بھی تکمیل کر لیجئے. میری بھی کافی جگہ رہ گئی ہیں جانے والی، میری یہی ٹرائی ہے کہ ہوں آئیں، کیونکہ کسی کی ڈیتھ ہوئی اس وقت نہیں پہنچ سکے تو نہیں جا سکے، یا کوئی بیمار ہے. کچھ لوگ ویسے ہی کہتے ہیں کہ آپ کافی عرصے سے نہیں آئے، تو کوشش کریں. یہ نہیں کہ رمضان میں ویلی ہوں گی، کوئی کام نہیں ہوگا ملا ہوں گی، وہی تو اصل کام کا وقت ہوگا. اور ہم اکثر لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ روزہ اچھا گزر جائے گا اس وقت جائیں گے کسی کی تعزیت یا عیادت کے لیے. یہ شاپنگ بھی بعض لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ ٹائم گزر جاتا ہے، کہتے ہیں ہم سو نہیں سکتے تو ہم رمضان میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں کہ اس طرح چلیں آدھا دن گزر گیا. تو آپ سوچیں کہ کتنا قیمتی وقت آپ کا گزر گیا. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ایک مرتبہ کی ملاقات مہینے بھر کی ملاقات کے لیے کافی ہوتی ہے. ایسی ملاقاتوں سے بھی رمضان سے پہلے کوشش کریں فارغ ہو جائیں. اور ایک اور چیز رکھیں، آپ ایسی ملاقاتوں میں جانے سے پہلے ایسے پمفلٹ لے لیں. مل جاتے ہیں آپ کو رمضان کی تیاری کیسے کریں، رمضان کی برکتیں فضیلتیں. 5-10 روپے کا پمفلٹ ہوتا ہے، جس سے جائیں اس کو دے آئیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ. اور اس کے علاوہ بھی آپ کھجوریں بھی لے سکتے ہیں، پاؤ لے لیں. 10 ہی رشتے دار ہوں گے نا، 20 ہوں گے، اتنے تو ہوتے کو نہیں. ان سے ملنے جائیں اور دے آئیں. روح افزا کی بوتل دے آئیں کہ آپ کے شروع کے روزوں میں اسی سے افطار کریں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ. بہت کچھ ہے. قرآن دے آئیں کہ آپ قرآن روزوں میں پڑھیں گی، اس دفعہ میرے اس قرآن سے پڑھیں. دیکھیں وہ کتنا روزوں میں قرآن پڑھا جائے گا. تو قرآن ہدیہ کریں، کم سے کم ہدیے کا بھی ملتا ہے. اور اللہ نے آپ کو دیا ہوا تو آپ اچھے سے اچھا کاسٹلی قرآن بھی لے کے، کاسٹلی ہدیے کا بھی قرآن لے کے دے سکتے ہیں. تو ان ملاقاتوں کو بھی آپ تبلیغ کے زمرے میں لا کے کر سکتے ہیں. پھر حقوق واجبہ کی ادائیگی بھی کرنے کی کوشش کریں. پہلے رمضان سے پہلے اگر حقوق اللہ آپ کے ذمہ باقی ہے، مثلا زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو دیں. کس چیز کے انتظار میں؟ اب آخری جب 10 دن رہ جائیں رمضان کے، یا 5 دن، تو کئی دفعہ آ جاتا ہے فون کہ ہماری زکوٰۃ بچ گئی، آپ کے پاس کوئی بندہ ہے جس کو دیں. میں کہتی بڑے افسوس کی بات ہے، پتہ نہیں اس نے روزہ کتنی مشکل سے گزارا ہوگا. آپ روزے سے پہلے نکالیں. اب کچھ کو ہے جی روزے میں ثواب بہت ہے، ایک مر رہا ہے غریب بندہ اور آپ روزے کے چاند چڑھنے کا انتظار کر رہی ہیں. راشن تو ہفتہ پہلے دینا ہوتا ہے ہمیں، تاکہ اسے تسلی ہو کہ میرا راشن آ گیا، چلو میرا وہ 5-6 ہزار بچ گیا، میں کچھ اور کروں گا. اور ہم یہ دیکھتے رہے کہ چاند چڑھے گا. جب اب چاند چڑھے گا ہم راشن دینے جائیں گے، وہ کہے گا میں کل ہی سارا سودا ڈلوایا میں نے، اب میرا دل ہوگا نہیں میرا سودا کھائے. ایسے تو نہیں وہ کر سکے گا نا. تو یہ چیزیں پہلے کریں، ثواب نیت کے ساتھ ہے، نہ کہ آپ کے جی رمضان میں آپ صدقہ کیجئے گا نا، بہت سا صدقہ کیجئے گا. 1 روپے کا کریں گی تو 70 سے اللہ تعالیٰ اس کو یوٹیلائز کر کے آپ کو دیں گے. روزے اگر قضا ہے وہ تو 15 شعبان سے پہلے زیادہ روایت ملتی ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رمضان سے پہلے دوبارہ اپنی قوت حاصل کریں. لیکن اگر کوئی شرعی عذر تھا تو آپ رکھ سکتی ہیں، آپ اپنے قضا روزے ادا کریں. اسی طرح حقوق العباد میں بھی کسی کا حق ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی تو اس کا حق ادا کیجیے. اس سے معاف کرنا ہے تو معاف کر دیں، اور اگر اس سے معافی مانگنی ہے تو معافی مانگ لیں. اگر جانا مشکل ہے، اب تو خط کا کیا کہوں، لکھ کے کیا کہوں، اب تو آپ فون کر سکتے ہیں. فون کر لیں کہ بھی اس وقت میں غصے میں تھی، تیزی میں تھی، جلدی میں تھی. یا ویسے کہہ لیں، اگر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر رمضان آ رہا ہے آپ بھی عبادت میں مصروف ہو جائیں گی، میں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر میری کوئی بات بری لگ گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. لیکن انا اتنی ہے نا کہ ہم یہ کہنا بھی ہمیں مشکل لگتا تو کہہ دیں. یہ کہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے.
کیونکہ کینہ دل میں ہونا تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا. تو کینے نکال کے کون سی اتنی بڑی ناراضگی ہے، کوئی خدا نہ خواستہ قتل ہوئے ہوئے. میرے نبی نے تو اپنے چچا حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا، جس نے کلیجہ نکال کے ہندا کو دیا تھا اور اس نے چبانے کی کوشش کی تھی، معاف کیا تھا نا. چلیں ہم ان تک نہیں وہ والا نہیں لا سکتے ایمان، لیکن کم سے کم ہمارے بہن بھائیوں میں تو چھوٹی موٹی باتیں ہی ہوئی ہوتی ہیں نا. جن سے آپ کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے ان سے ایسے خوش اسلوبی کا برتاؤ کریں کہ وہ خوش ہو جائیں. اگر آپ سے کسی نے زیادتی کیا تو اسے معاف کر دے تاکہ اللہ آپ کو معاف کر دے. پھر سچی توبہ کریں. یاد رکھیں ناپاکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق نہیں پیدا ہو سکتا. گلٹ فیل ہوتا ہے نا، گناہ کے ساتھ گلٹ رہتا ہے ہمیشہ انسان کو. لہٰذا جی بھر کر اپنے پچھلے تمام گناہ، چاہے دل کے گناہ تھے، آنکھ کے گناہ تھے، زبان کے گناہ تھے، کان کے، سب ندامت قلب کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش کریں اور انہیں چھوڑنے اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد کریں. کوئی ہمیں معلوم ہے کہ اگلا رمضان ہم دیکھیں گے نا؟ ہمیں تو اس رمضان کا بھی نہیں معلوم. مجھے پچھلے رمضان کا پتہ ہے کہ چاند نکلتے ہی 2-3 فوتگیوں کا اعلان مسجد میں ہوا. تو میں نے کہا دیکھیں یہ روزے صرف چاند ہی نکلا ہے، انہوں نے تو پہلا روزہ بھی نہیں دیکھا. تو ہم بھی ہو سکتے ہیں نا ان میں. گناہوں کے اسباب سے دوری اختیار کریں. ابھی عادت بنائیں، اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے. اب عادت پڑی ہو نا ڈرامے دیکھنے کی، فلمیں دیکھنے کی، اب روزے والے دن بڑی بے چینی ہوتی ہے، تنگی ہو رہی ہوتی ہے، فونے کرنے کی، روزانہ 2-4 کالے کھڑکانے کی. ابھی سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹیں، ابھی سے ختم کریں. کوئی مشکل نہیں ہے، انسان سب کچھ کر سکتا ہے اگر وہ ارادہ کر لے. وہ محفلیں اور وہ دوست، غرض وہ تمام چیزیں جو انسان کو گمراہ کرنے کا باعث بنتی ہیں، خصوصاً جو آپ کی کمزوری ہیں، ان سے دور رہنے کی کوشش کیجیے. چائے پینا بھی آپ کی کمزوری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اتنا سر میں درد ہوتا ہے روزے میں، کیوں؟ چائے جو بہت پیتے چائے نہیں ملتی. ابھی سے تھوڑی کم کریں، کم سے پھر چھوڑ ہی دیں. 2-3 دن پہلے دوپہر کو چھوڑ دیں، شام کو چھوڑ دیں، تاکہ آپ کو اس وقت یہ نشہ ہے نا، ہر وہ چیز جو آپ کو اپنے آگے گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دے تو وہ نشہ ہی ہے نا. آپ انسان ہیں، کیوں آپ چائے کے آگے، چھالیا کے آگے، پان کے آگے گھٹنے ٹیکتے؟ ڈرامے کے قریب آپ کو بے چینی لگ جائے، آپ کا پسندیدہ پروگرام آ رہا ہے آپ کو بے چینی لگ جائے. تراویحوں کے لیے مسجد کا ابھی انتخاب کریں. ایسی مساجد یا ایسے گھر جہاں تراویحوں کا اہتمام ہوتا ہے، خواتین کے لیے جگہ جگہ اہتمام ہوتا ہے، تلاش کریں جہاں بڑے اطمینان سے اور ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہو. وہاں نہیں جو بڑی جلدی ختم کر دیتے. ہم تو وہاں جاتے ہیں جہاں جلدی ختم ہو جاتی. جلدی کس چیز کی ہے؟ جتنی دیر آپ قرآن کے لیے کھڑے ہیں، جتنی دیر آپ قرآن سن رہے ہیں، وہی تو لمحے بہترین ہے. باقی لمحے تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں. حفظ قرآن اور دعائیں یاد کریں. پہلی بھی جو آپ کر رہے ہوتے ہیں روٹین میں انہیں بھی، اور اس وقت آپ کے پاس وقت بچتا ہے جو دعائیں آپ نہیں کر سکے ٹک مارک کر لے، اس وقت آپ دعائیں کر لیجئے گا. دوپہر کے کھانے کی آپ کو بچت ہوتی ہے، ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے. ہر مسلمان کو قرآن حکیم کم از کم اتنا ضرور حفظ کرنا چاہیے تاکہ وہ رمضان کی راتوں میں نفل نمازوں میں طویل قیام کر سکے. اور آپ کا تو ماشاءاللہ 7 رکوع ہو گیا حفظ. تو آپ کے دیکھیں 7 جو ہوں گے تہجد کے نفل، 8ویں میں تو آپ کو کچھ صورتیں ویسے بھی یاد ہیں آخری پارے کی، تو آپ 8-7 نفل اس دفعہ جتنے خوبصورت پڑھیں گے نا جب گھر میں پڑھیں گے تہجد کے لیے. اور الارم لگائیں، یہ نہیں کہ آنکھ کھلی تو سحری میں بھی 5 منٹ رہ گئے تھے. الارم لگائیں، کم از کم آپ گھنٹہ پہلے اٹھیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور تہجد پڑھیں. آپ تراویحاں بھی تہجد ہی کے مثل ہوتی ہیں، لیکن آپ الگ بھی پڑھیں. جتنے نوافل کی کثرت کر سکتے ہیں پہلے اٹھیں، سارے گھر والے سوئے ہوں، اب وضو کر کے آرام سے اپنے 8 نفل پڑھیں، پھر 3 وتر پڑھیں، پھر چلے جائیں کچن میں جو مرضی کرنا کریں جا کے. ٹھیک ہے. اسی طرح نماز کا ترجمہ آنا چاہیے، قرآنی اور مسنون دعائیں یاد ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازوں میں قیام، سجدہ اور رکوع میں مختلف اذکار پڑھا کرتے تھے. وہ ہم نے نماز نبی میں کوشش کی ہے آپ کو یاد کروانے کی. انہیں یاد کریں اور درست تلفظ کے ساتھ یاد کریں. رمضان چارٹ بنا کے رکھیں. یہ فروٹ چارٹ نہیں ہے، دیکھیے گا، یہ دوسرا چارٹ بنانا ہے.
اپنا رمضان چارٹ تیار کر لیجئے، کالم بنائیں، کوئی پیج لے لیں، اپنے کچن کے دروازے پہ لگا دیں ورنہ کمرے میں لگا دیں. کون سی کمزوریاں دور کرنا ہے؟ غصہ آتا ہے، غیبت ہو جاتی ہے، ٹو لگ جاتی ہے، چغلی ہو جاتی ہے، بہت سی چیزیں ہیں نا، طمع ہو جاتا ہے، لالچ ہو جاتا ہے. زیادہ تو غصہ یہ آتا ہے میں سب کب سے لگی ہوئی ہوں، یہ اٹھ کے میری ہیلپ بھی نہیں کرا رہی. آتا ہے اس کے بڑے نخرے، میں ہی کیوں سب کچھ کروں. بہت ثواب ہے، آپ ہی سب کچھ کریں. جو زیادہ کرتے ہیں ان کو اللہ اور توفیق دیتا ہے، نیکی کی اور راستے کھولتا ہے، اور جو ہڈ حرام ہو کے پیچھے بیٹھتے ہیں اللہ ان سے نیکی کی توفیق چھینتا چلا جاتا ہے. اور قرآن میں آتا ہے بیٹھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، نکمے لوگوں میں ان کو شمار ہوتا ہے. کون سی خوبیاں اپنانا ہے اپنائیں. کتنا قرآن، احادیث، درود، اذکار روزانہ پڑھنے لکھیں. اتنا نہ لکھیں کہ ایک دن اتنا پڑھیں اور دوسرے دن ایک بھی نہ پڑھ سکے. مناسب مقدار لکھیں. اپنی صحت اور اپنے گھر کے پرابلمز کو دیکھتے ہوئے آپ پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. روزانہ پہ اس کو پر کیجئے کہ آج ایک کم کیوں رہ گیا، میں کہاں اپنا ٹائم میں نے ضائع کیا. اور بڑھائیں نا، کیونکہ اب شوق تو ہوتا ہے نا بہت میں بڑھاؤں، 100 نفل پڑھوں، کب پتہ چلے بخار ہو گیا نفل پڑھ پڑھ کے. لمٹ. اور روزانہ ٹک مار کریں کہ آج میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.